کہ کچھ ایسے اوراق دیکھ رہے ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح اور شہر قصور کے درمیان ایک خاص تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ جی ہمارے پاس کچھ بڑی دلچسپ دستاویزات ہیں، کچھ خطوط، پرانے اخبارات کی تراشیں بھی ہیں جو اس تعلق کی نوعیت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ یقیناً، اور یہ صرف قائد اعظم کی مصروفیات نہیں بتاتی، بلکہ ان سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مقامی سطح پر تحریک پاکستان کے لیے جذبہ کیسا تھا، وہاں کی قیادت کیا کوششیں کر رہی تھی۔ اور اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے ان کی بھی ایک جھلک ملتی ہے، خاص طور پر قصور کے لوگوں کا قائد اعظم کے لیے جوش و خروش اور مسلم لیگ کی حمایت، وہ تو ان ذرائع سے بالکل واضح ہے۔ تو آئیے ان ذرائع کا ذرا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم اور قصور کے تعلق کی یہ کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے۔ سب سے پہلے اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں جس کی تصدیق تو ملتی ہے ان ذرائع سے، جب قائد اعظم دہلی جاتے ہوئے قصور ریلوے اسٹیشن پر کچھ دیر کے لیے رکے تھے۔ جی، یہ غالباً 1945 یا شاید 1946 کی بات ہوگی۔ ایک اخباری تراشے میں سال تو نہیں ہے، لیکن جو واقعات کا تانا بانا ہے وہ اسی دور کا لگتا ہے۔ ہاں، یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان وہاں جمع تھے، اپنے لیڈر کی ایک جھلک دیکھنی تھی، انہیں سننا تھا۔ اچھا، ہزاروں لوگ؟ جی ہاں، بظاہر تو یہ صرف کوئی 10 منٹ کا قیام تھا، لیکن اس کی علامتی اہمیت بہت تھی۔ قائد اعظم ٹرین کے دروازے پر آئے یا شاید کھڑکی پر، اور وہاں جو پرجوش ہجوم تھا ان سے مختصر بات کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ پیغام بالکل صاف تھا، ڈو ٹوک، کہ اگر آپ مسلم لیگ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ متحدہ ہونے پر زور تھا۔ اور لوگوں کا رد عمل یقیناً بہت جذباتی ہوگا۔ بہت پرجوش۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ لوگوں نے پھول نچھاور کیے، قائد اعظم کو یقین دلایا کہ جی ہم آپ کے ہر حکم پر عمل کریں گے۔ اور اسی موقع پر جو میونسپل کمیٹی قصور کے صدر تھے اس وقت، حاجی شیر محمد، ان کے بیٹے محمد عبداللہ صاحب نے ایک سپاسنامہ بھی پیش کیا، انگریزی میں لکھا ہوا۔ اچھا، ایک رسمی خطبہ یعنی؟ جی بالکل، استقبال کیا، ان کی خدمات کو سراہا۔ تو یہ واقعہ خود بتاتا ہے کہ قصور کے لوگوں میں قائد اعظم کے لیے کتنی محبت تھی، تحریک پاکستان سے کتنی گہری وابستگی تھی۔ اور یہ تعلق صرف ظاہری نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک اور دلچسپ بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جب 1945 میں قائد اعظم کافی بیمار ہوئے تو قصور شہر کی تمام مسجدوں میں ان کی صحت یابی کے لیے، لمبی عمر کے لیے خاص دعائیں مانگی گئیں۔ واقعی؟ یہ تو گہرے جذباتی لگاؤ کی نشانی ہے۔ جی، یہ عوامی سطح پر ان سے جڑے ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ تو عوام کی محبت ہو گئی، لیکن جو مقامی مسلم لیگی قیادت تھی وہ بھی کچھ کم پرجوش نہیں لگتی۔ وہ تو قائد اعظم کو باقاعدہ دورے پر لانے کے لیے بہت بے چین نظر آتی ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس رب نواز خان قصوری کے کئی خطوط ہیں۔ یہ لاہور ڈسٹرکٹ مسلم لیگ کے جنرل سیکریٹری تھے، وکیل بھی تھے۔ انہوں نے 1943 اور 1944 میں قائد اعظم کو کئی خط لکھے۔ جی ہاں، اور ان خطوط میں ایک مسلسل درخواست ہے، ایک التجا ہے کہ قائد اعظم قصور آئیں۔ یہ صرف رسمی دعوتیں نہیں تھیں۔ کیا خاص بات تھی ان خطوط میں؟ دیکھیے، 8 اپریل 1944 کے خط میں رب نواز خان لکھتے ہیں کہ پنجاب کے مسلمان یونینسٹ پارٹی سے سخت مایوس ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ جماعت جو اس وقت پنجاب میں حکومت کر رہی تھی؟ جی، اور مسلم لیگ کی بڑی سیاسی حریف تھی۔ وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر قائد اعظم نے اپنا حالیہ بیان کچھ دیر سے دیا ہوتا تو شاید لوگ مسلم لیگ کی قیادت پر سے اعتماد ہی کھو دیتے۔ اچھا، اتنا شدید رد عمل کا خدشہ تھا؟ جی، اس لیے وہ زور دے رہے تھے کہ قائد اعظم عوام سے براہ راست ملیں تاکہ مسلم لیگ کی پوزیشن مضبوط ہو۔ اور قصور آنے کے لیے کیا دلائل دے رہے تھے وہ؟ ٹھوس دلائل تھے۔ بتا رہے تھے کہ قصور کی 90% آبادی مسلمان ہے، شہر کا تقریباً سارا کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور لاہور سے صرف 1 گھنٹے کا راستہ ہے، کار سے آرام سے آیا جا سکتا ہے۔ 10 مارچ 1944 والے خط میں تو وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ قصور کا معاملہ منفرد ہے، باقی جگہوں کی دعوتیں شاید رسمی ہوں لیکن قصور کی درخواست بالکل حقیقی ہے، بہت پرزور ہے۔ جی، اور انہوں نے قائد اعظم کی مصروفیات کا بھی خیال رکھا، بڑی لچکدار تجویز دیں۔ مثلاً 5 مارچ 1944 کے خط میں لکھتے ہیں کہ آپ پنجاب کے دورے پر آ ہی رہے ہیں تو قصور کے لیے بس چند گھنٹے نکال لیں،
بتا رہے ہیں کہ بمبے بھٹنڈا ایکسپریس قصور سے گزرتی ہے۔ آپ صبح چند گھنٹے رک جائیں، دوپہر تک لاہور پہنچ جائیں گے، یا لاہور سے واپسی پر شام کو یہاں رک جائیں۔ اور یہ بھی کہا کہ تقریر کی بھی ضرورت نہیں؟ ہاں، یہ بہت اہم بات تھی۔ کہا کہ آپ کو لمبی تقریر نہیں کرنی، آپ کی بس موجودگی، آپ کے چند الفاظ ہی کافی ہیں عوام کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ اور 8 اپریل والے خط میں تو وہ مزید لچک دکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ملاقات دن میں ہو، رات میں ہو، جمعے کا دن ہو، جو وقت آپ کو مناسب لگے، بس 10 دن پہلے بتا دیں تاکہ انتظامات ہو سکیں۔ جی، تاکہ تشہیر بھی ہو سکے۔ یہ بے چینی بتاتی ہے کہ مقامی قیادت کو قائد اعظم کی شخصیت کے اثر کا کتنا زیادہ اندازہ تھا۔ ان دعوتوں سے پہلے بھی کوششیں ہوئی تھی نا؟ جی، 10 مارچ 1944 والے خط میں رب نواز خان ذکر کرتے ہیں کہ اکتوبر 1943 میں ایک بڑی کانفرنس کا منصوبہ تھا۔ اشتہار بھی چھپ گئے تھے۔ اچھا، 23 اور 24 اکتوبر کو؟ جی، لیکن پھر قصور اور آس پاس ہیضے کی وبا پھیل گئی اور قائد اعظم بھی دستیاب نہیں تھے، تو وہ کانفرنس ملتوی کرنی پڑی۔ اس کے لیے کچھ چندہ بھی جمع ہوا تھا۔ تو اب جب وبا ختم ہوئی اور قائد اعظم کے پنجاب آنے کی خبر تھی، تو لوگ، خاص طور پر جنہوں نے چندہ دیا تھا، وہ تو مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ اب کوئی جلسہ ہو۔ 23 مارچ کو یعنی یوم پاکستان پر قصور میں ایک میٹنگ رکھ لیں۔ 3 نشستیں ہوں، صبح دوپہر رات۔ آپ اپنی سہولیت سے کسی ایک کی صدارت کر لیں۔ یہ کوششیں صرف رب نواز خان نے نہیں کیں۔ لاہور ڈسٹرکٹ مسلم لیگ کے صدر مظفر علی قزلباش نے بھی خط لکھا تھا، وہ MLA بھی تھے۔ جی ہاں، 9 مارچ 1944 کو انہوں نے بھی خط لکھا، خاص طور پر پنجاب کے دورے کے دوران قصور آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ لوگ آپ کو دیکھنے سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ انہوں نے علاقے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ جی، انہوں نے ماجھا علاقے کا ذکر کیا، یعنی لاہور اور امرتسر کے اضلاع والا علاقہ۔ کہا کہ یہ سکھوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور یہاں مسلمانوں کو بیدار اور منظم کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے مسلم لیگ کا ایک مضبوط نیٹ ورک بن چکا ہے۔ قزلباش نے بھی یہی کہا کہ لمبی تقریر کی ضرورت نہیں۔ جی، وہی بات دہرائی کہ آپ کی موجودگی اور چند حوصلہ افزا الفاظ کافی ہیں۔ انہوں نے بھی لاہور سے دہلی جاتے ہوئے قصور کے راستے میں پڑنے کا ذکر کیا اور کہا کہ لاہور میں ٹھہریں تو کار سے 1 گھنٹے میں قصور آ سکتے ہیں۔ اور کھانے کی دعوت بھی دی۔ ہاں، پیشکش کی کہ اگر آپ ان کے ساتھ اور لاہور ڈسٹرکٹ لیگ کے کارکنوں کے ساتھ کھانا کھائیں تو یہ بڑا اعزاز ہوگا۔ اتنی پرزور درخواستیں، اتنی لچک، مقامی قیادت کی اتنی شدید خواہش، لیکن پھر بھی لگتا یہی ہے کہ قائد اعظم قصور کا کوئی باقاعدہ دورہ نہیں کر سکے۔ جی، ان دستاویزات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ 5 مارچ 1944 والے خط پر قائد اعظم کے سیکریٹری کا ایک نوٹ بھی ہے حاشیے پر۔ اچھا، کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ قائد اعظم نے رب نواز خان کو دہلی آنے سے منع کیا، کہا کہ وہ لاہور میں مل سکتے ہیں، لیکن قصور کے دورے کا وعدہ نہیں کیا۔ تو بظاہر نتیجہ یہی ہے کہ ان تمام کوششوں کے باوجود قائد اعظم کا کوئی باقاعدہ جلسے والا دورہ قصور کا نہیں ہو سکا، سوائے اس مختصر ریلوے اسٹیشن والے پڑاؤ کے۔ جی، جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا۔ یہ تھوڑا حیران کن ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود یہ دورہ کیوں نہ ہو سکا۔ ہاں، یہ بات قابل غور ہے۔ شاید قائد اعظم کی ملک گیر مصروفیات بہت زیادہ تھیں، صحت کے مسائل بھی تھے، یا پھر پنجاب کی جو پیچیدہ سیاست تھی اس میں ترجیحات شاید کچھ اور تھیں۔ لیکن وہ قصور کے معاملات سے بالکل لا تعلق بھی نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جہاں ایک طرف یہ کوششیں چل رہی تھیں کہ وہ خود قصور آئیں، وہیں دوسری طرف یہ بھی واضح ہے کہ وہ قصور میں ہونے والے واقعات سے بے خبر نہیں تھے۔ جیسے وہ 1938 والا واقعہ۔ جی، قصور کے قریب ایک گاؤں تھا راجہ جنگ۔ وہاں مبینہ طور پر سکھوں نے مسلمانوں کو مسجد میں اذان دینے سے روکا تھا، تو اطلاعات کے مطابق قائد اعظم نے اس واقعے کی مذمت کی تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ مقامی سطح کے واقعات پر نظر رکھتے تھے اور رد عمل بھی دیتے تھے۔ بالکل، اور پھر 1947 کا واقعہ تو بہت ہی اہم ہے۔ ہاں، جب پنجاب میں مسلم لیگ کی سول نافرمانی کی تحریک چل رہی تھی۔ جی، وہ تحریک جس کا پس منظر مسلم لیگ نیشنل گارڈز پر پابندی اور شہری آزادیوں کا مسئلہ تھا۔ اور اس دوران کئی اہم مسلم لیگی رہنماؤں کو گرفتار کر کے قصور سب جیل میں رکھا گیا تھا۔ جی ہاں، ان میں بڑے بڑے نام شامل تھے: میاں افتخار الدین، سردار شوکت خیاق خان، ملک فیروز خان نون، میاں ممتاز دولتانہ، جنہیں کبھی کبھی بگ 9 بھی کہا جاتا تھا۔
تو قصور اس نازک مرحلے پر ایک اہم مرکز بن گیا تھا۔ بالکل، اور ذرائع جیسے پاکستان ٹائمز کی 26 فروری 1947 کی خبر ہے، وہ بتاتے ہیں کہ قائد اعظم نے ان قیدی رہنماؤں کے لیے ہدایات بھیجیں ایک خط کے ذریعے۔ اچھا، کس کے حق بھیجا؟ مولانا داؤد غزنوی کے ذریعے۔ وہ اتوار غالباً 23 فروری کی سپیر کراچی سے خاص طور پر لاہور پہنچے۔ ان کے پاس قائد اعظم کا 3 صفحے کا خط تھا، خان آف ممدوٹ کے نام، جو پنجاب مسلم لیگ کے صدر تھے۔ وہ اسی شام فوراً قصور روانہ ہوئے اور انہیں رات گئے جیل میں قید رہنماؤں سے ملنے کی اجازت مل گئی۔ اس خط میں کیا ہدایات تھیں؟ کچھ اندازہ ہوتا ہے؟ جی کچھ اندازہ ہوتا ہے، جیسے انڈین اینول رجسٹر جیسے ذرائع بتاتے ہیں کہ قائد اعظم کا موقف بہت واضح تھا کہ مسلم لیگ کے مطالبات بالکل جائز ہیں، جمہوری ہیں، اور کوئی حکومت انہیں طاقت سے دبا نہیں سکتی۔ یہ پیغام صرف قیدی رہنماؤں کے لیے تھا یا سب کے لیے؟ نہیں، یہ تمام پارٹی کارکنوں کے لیے تھا کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں، لیکن ساتھ ہی پس پردہ حکومت سے مذاکرات بھی چل رہے تھے۔ اچھا، مذاکرات بھی ہو رہے تھے؟ جی، 22 فروری 1947 کی ایک اور اخباری رپورٹ ہے لاہور سے۔ وہ بتاتی ہے کہ مسلم لیگ نیشنل گارڈز پر پابندی کے خلاف جو 30 دن کی تحریک تھی، وہ ختم ہونے والی تھی۔ خواجہ ناظم الدین، جو مرکز سے آئے تھے، انہوں نے پنجاب کے گورنر سے ملاقاتیں کی اور مسلم لیگ اور پنجاب حکومت کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کی۔ تو قصور جیل میں جو رہنما قید تھے، ان کا ان مذاکرات میں کیا کردار تھا؟ قصور جیل اس وقت ایک طرح سے مذاکراتی مرکز بن گئی تھی۔ اسی 22 فروری کی رپورٹ میں ذکر ہے کہ مولانا داؤد غزنوی، جو اس وقت صوبائی مسلم لیگ کے قائم مقام صدر تھے، وہ قید رہنماؤں سے یعنی بگ 9 سے ملنے قصور سب جن گئے۔ کس لیے؟ صورتحال پر بات کرنے اور حکومت کی طرف سے جو ممکنہ شرائط پیش کی گئی تھی ان پر بات کرنے۔ مسلم لیگ کی کمیٹی آف ایکشن کا جو حتمی فیصلہ ہونا تھا، وہ ان مذاکرات اور اسی دوران جو برطانوی وزیر اعظم ایٹلی کا ہندوستان پر تازہ بیان آیا تھا، ان سب کو مد نظر رکھ کر کیا جانا تھا۔ ایک دلچسپ بات رپورٹ میں یہ بھی تھی کہ میاں افتخار الدین کو باقی رہنماؤں کے ساتھ قصور سب جیل نہیں لایا گیا تھا۔ کیوں؟ حکومت کو خدشہ تھا کہ ان کے گروپ کی ممکنہ مخالفت کی وجہ سے تصفیے میں دیر ہو سکتی ہے۔ قیاس آرائیاں تھیں کہ لیگ رہنماؤں کو جلد رہا کر دیا جائے گا۔ تو یہ سب بتاتا ہے کہ قصور اس سیاسی مرحلے پر کتنا اہم ہو گیا تھا، اور قائد اعظم براہ راست اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے، ہدایات دے رہے تھے۔ یہ 1947 کا بحران ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پنجاب مسلم لیگ کے اندرونی معاملات بھی کچھ کم پیچیدہ نہیں تھے، ہے نا؟ جس کی جھلک ہمیں رب نواز خان کے پہلے کے خطوط میں بھی ملتی ہے۔ بالکل، خاص طور پر دسمبر 1943 کے خطوط۔ جی، رب نواز خان 7 دسمبر 1943 کے خط میں قائد اعظم کو لکھتے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ پنجاب مسلم لیگ ایک بار پھر یونینسٹ وزراء کے اثر میں آ گئی ہے۔ اچھا۔ وہ صوبائی لیگ کی صدارت کے انتخاب کا ذکر کرتے ہیں۔ امیدوار تھے نواب آف ممدوٹ اور نواب زادہ رشید علی خان۔ ان کے مطابق نواب ممدوٹ، جو کچھ عرصے سے یونینسٹ وزراء سے اپنی آزادی کا اعلان کر رہے تھے، وہ اچانک ان کے سامنے جھک گئے اور مبینہ طور پر یونینسٹوں کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیا۔ کیا تفصیل بھی بتائی انہوں نے کہ یہ کیسے ہوا؟ جی، وہ بتاتے ہیں کہ 5 دسمبر 1943 کو پنجاب پروونشل مسلم لیگ کی کونسل میٹنگ ہوئی۔ یونینسٹوں نے مبینہ طور پر تمام عہدوں کے لیے اپنے امیدواروں کی فہرست بنائی اور ان کے لیے پوری مہم چلائی۔ یہاں تک کہ یونینسٹ وزیر اعلیٰ نے خود نام تجویز کیا۔ جی، میجر خضر حیات خان نے خود صدارت کے لیے نواب آف ممدوٹ کا نام تجویز کیا اور وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ نائب صدر جنرل سیکرٹری وہ بھی اسی طرح بلا مقابلہ۔ تو جو لوگ لیگ کو یونینسٹ کنٹرول سے آزاد دیکھنا چاہتے تھے، ان کا کیا رد عمل تھا؟ رب نواز خان لکھتے ہیں کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے آرگنائزنگ سیکرٹری کے عہدے کے لیے رب نواز خان کا نام تجویز کیا، لیکن وہ یونینسٹ حمایت یافتہ امیدوار سے ہار گئے۔ تو یہ خط ظاہر کرتا ہے کہ لیگ کے اندر بھی دھڑے بندی تھی اور یونینسٹ پارٹی کا اثر صرف باہر نہیں، لیگ کے اندر بھی تھا۔ جی بالکل، اور اس کے کچھ دن بعد 12 دسمبر 1943 کے ایک اور خط میں رب نواز خان ان انتخابات کے بعد جو بڑوں یعنی اہم رہنماؤں میں اختلافات پیدا ہوئے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن اس میں وہ کوئی مثبت پہلو بھی دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اب مخالف گروہوں نے لیگ کے عام کارکنوں اور حلقوں سے حمایت حاصل کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ان کے خیال میں یہ ایک اچھی علامت ہے۔
یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسلم لیگ اب صرف چند بڑے ناموں کی جماعت نہیں رہی، بلکہ پنجاب میں اس کی جڑیں عوام میں پھیل چکی ہیں، وسیع عوامی حمایت موجود ہے۔ اور وہ اس کامیابی پر قائد اعظم کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ جی، تو یہ خطوط بہت اہم ہیں۔ یہ نہ صرف قصور کی مقامی قیادت کی سوچ اور کوششیں بتاتے ہیں، بلکہ پنجاب کی اس وقت کی پیچیدہ سیاست، مسلم لیگ کے اندرونی چیلنجز، یونینسٹوں کا اثر اور یہ سب معلومات قائد اعظم تک کیسے پہنچ رہی تھیں، اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ یعنی قائد اعظم کو زمینی حقائق سے آگاہ رکھا جا رہا تھا۔ بالکل۔ آخر میں ایک غیر مصدقہ سی بات کا بھی ذکر ملتا ہے، جس کا اشارہ آپ نے شروع میں کیا تھا کہ شاید قائد اعظم 1930 کی دہائی میں کبھی وکیل کے طور پر کسی مقدمے کے سلسلے میں قصور کی عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو کم از کم ان ذرائع میں تو اس کی کوئی دستاویزی شہادت نہیں ملتی۔ یہ ایک سنی سنائی بات ہو سکتی ہے جس کی تصدیق مشکل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان دستیاب دستاویزات کی روشنی میں بار بار کی پرزور دعوتوں کے باوجود، مقامی قیادت کی شدید خواہش اور عوام کے زبردست جوش و جذبے کے باوجود، قائد اعظم کے کسی باقاعدہ عوامی جلسے کے لیے قصور جانے کی تصدیق نہیں ہوتی۔ جی، جو بات مصدقہ طور پر سامنے آتی ہے وہ ہے ریلوے اسٹیشن پر وہ مختصر مگر اہم پڑاؤ۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ قصور شہر اور اس کے عوام قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے لیے کس قدر پرجوش تھے، کتنے پرعزم تھے۔ جی بالکل۔ مقامی قیادت جیسے رب نواز خان قصوری اور مظفر علی قزلباش، انہوں نے انہیں وہاں لانے کی بہت کوششیں کی، اور اگرچہ قائد اعظم کا کوئی باقاعدہ دورہ نہیں ہو سکا، لیکن ریلوے اسٹیشن پر ان کا وہ مختصر خطاب، پھر وہ 1938 کے راجہ جنگ واقعے پر ان کا رد عمل، اور خاص طور پر 1947 میں وہ سول نافرمانی تحریک کے دوران قصور جیل میں قید مسلم لیگی رہنماؤں کے معاملات میں ان کی براہ راست دلچسپی اور ہدایات۔ جی، یہ سب تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یقیناً، اور یہ خطوط اور واقعات ہمیں صرف قصور کی مقامی تاریخ نہیں بتاتے، بلکہ یہ اس دور کی جو مجموعی سیاسی جدوجہد تھی اس کی ایک مقامی سطح پر جھلک ہیں۔ یہ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ پاکستان کا بننا صرف بڑے شہروں میں ہونے والے فیصلوں یا صرف مرکزی قیادت کی کوششوں کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ قصور جیسے چھوٹے شہروں اور قصبوں کے عوام کا جذبہ، ان کی منظم کوششیں اور مقامی رہنماؤں کا کردار وہ بھی بہت کلیدی تھا۔ خاص طور پر پنجاب جیسے صوبے میں؟ جی، خاص طور پر پنجاب جیسے سیاسی طور پر اہم اور پیچیدہ صوبے میں، جہاں یونینسٹوں کا اتنا مضبوط اثر تھا، وہاں مسلم لیگ کی جڑیں مضبوط کرنے میں قصور جیسے علاقوں کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ یہاں ایک خیال آتا ہے ذہن میں جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ اگر قائد اعظم ان تمام پرزور دعوتوں پر، خاص طور پر 1944 میں جب پنجاب میں مسلم لیگ کو یونینسٹوں کے مقابلے میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی اتنی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، جی، اگر وہ قصور کا ایک باقاعدہ دورہ کر پاتے، وہاں عوامی جلسے سے خطاب کرتے، تو اس کا پنجاب کی سیاست پر، خاص طور پر قصور اور اس سے جڑے ماجھے کے علاقے کی مقامی سیاسی حرکیات پر کیا فوری اور کیا طویل مدتی اثرات ہو سکتے تھے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے۔ یہ سوچنا کہ ایک شہر کی کہانی میں جھانک کر ہم کس طرح پوری تحریک کی نچلی سطح کی حقیقتوں، چیلنجز اور کامیابیوں کو سمجھ سکتے ہیں، یقیناً غور طلب ہے۔ آج ہم تاریخ کے کچھ